جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیہ نمبر 40 میں بتایا ہے کہ جب کفار مکہ تمام کے تمام پورا شہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو مارنے کے در پہ تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس وقت بھی ان کی حفاظت فرمائی۔ تو یہی وہ آیت ہے جہاں پہ ثانی اثنین حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لفظ آئے ہیں، دو میں سے دوسرا، تو جس کو کہ ہم اسکالرز اور تمام اسلامک ورلڈ میں لوگ بہت استعمال کرتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہمیت اور ان کی عزت اور ان کا وقار بیان کرنے کے لیے کہ ان کو قرآن میں دو میں سے دوسرا کہا گیا ہے۔ وہ آیت یہی سورہ توبہ میں آیت نمبر 40 ہے وہ آیت۔ تو بیسیکلی یہ آیت نمبر 40 میں بنایا گیا، اور اسی طرح آخر میں آیت نمبر 41 میں کہا گیا کہ تم ہلکے ہو یا بوجھل ہو۔ ہلکے ہو یا بوجھل ہو مانے تمہارے پاس سامان ہے یا سامان نہیں ہے، تمہارے پاس تیاری ہے، زیادہ راہ ہے یا نہیں ہے، تم اپنے مالوں اور جانوں کو سے اللہ کی راہ میں لڑو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھتے ہو۔ تو اب بات یہی، جتنا ڈسکشن ابھی تک ہم نے کیا اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ انتہائی سخت اور انتہائی نان فیوریبل حالات ہیں، انتہا درجے کی گرمی، ایک ایسی گرمی جس میں آدمی ایک قدم باہر اپنے گھر سے بھی نہ رکھنا چاہے اور بلبلا کے وہ گھر پہ واپس آ جائے۔ پلس یہ کہ اس کے پاس ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم تو یہاں پر اتنی بات کرتے ہیں گھر کے اندر رہتے ہوئے نان ہائیڈریشن ہونے کی وجہ سے ہزاروں مسائل ہو جاتے ہیں۔ یہ کون لوگ تھے کہ جو اتنا بڑا صحرا پار کر گئے 20-25 دن میں، اور ان میں سے کسی کو نان ہائیڈریشن ہوئی نہیں؟ اس میں ایسی کوئی روایات آتی ہیں کہ راستے میں کوئی بہت کیجولٹیز ایسی ہوئی ہوں یا کوئی بہت ایسی اموات ہوئی ہوں کہ جس میں کہ لوگ کر نہ پائے ہوں۔ نن آف دا رپورٹ 20-25 ہزار صحابہ کی رپورٹس میں سے کہیں بھی ایک رپورٹ یہ نہیں آتی ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ لوگ بیمار ہوئے ہوں یا کچھ بھی ہوا ہو یا جو بھی کچھ ہوا ہو، لیکن میجرلی اتنے زیادہ صحابہ، ایک چیز، ایک ایسا واقعہ جو اتنے سارے لوگ اس میں شریک ہیں، اگر اس میں کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوتی تو ڈیفینیٹلی وہ کہیں نہ کہیں ہسٹری کتابوں میں، کہیں نہ کہیں روایات میں ضرور موجود ہوتا، لیکن وہ کہیں یہ رپورٹ نہیں ہے کہ وہ لوگ یہ چیز کو اس مشکل کو پار نہیں کر سکے۔ تو یہ بات انسان کو سمجھ میں آتی ہے یہاں سے کہ جب وہ جذبہ کر لے اور جب وہ ٹھان لے تو یہ جو جسمانی اور فزیکل تکلیفیں ہیں نا، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ جو انسان کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فزیکل جو ایک شارٹ کمنگز بنائی ہیں، جو فزیکل ہماری چیزیں ہیں، بہت بھوک لگ جانے سے بےتاب ہو جانا، بہت اور اس قسم کی مطلب جو ہم کو فزیکلی لگتا ہے کہ بہت پرابلمٹک ہمارے لیے ہو سکتی ہیں، اگر انسان ایک دفعہ اپنے جذبے کے اوپر، اپنے ایمان کے اوپر صادق ہو جائے تو یہ سب چیزیں جو ہیں بیسیکلی وہ ان کو ہینڈل کر سکتا ہے اپنی سوچ کے ساتھ۔ اب نئی نئی ریسرچ اور سائنس کی دنیا اس بات پہ تحقیق کر رہی ہے کہ اگر آپ ایسا ازیوم کر لیں اور سوچ لیں، سب چیزیں آپ کی سوچ کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، تو یہ چیز ہم اس کا مظاہرہ اپنے نبی کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں پچھلے تمام ان واقعات میں۔ تو بیسیکلی اب ظاہر ہے جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے ملک میں یہ اعلان کروا دیا کہ اب یہ ہمیں جانا ہے اور ہم کو تیاری شروع کرنی ہے، اور جیسے ہی مدینہ کی گلیوں میں اور بازاروں میں اور ارد گرد کے علاقے میں یہ تمام آیتیں آنی شروع ہو گئی، گردش ہونی شروع ہو گئی، تو آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں تو یہ وہ ٹائم ہے کہ جس میں تو تقریباً تمام جب لوگ جو مسلمان ہو چکے ہیں ان میں کیٹیگریز ہیں، ان میں وہ ہیں جو بدری صحابہ بھی ہیں، جو انتہائی سخت ایمان رکھتے ہیں، جو سمعنا اطاعنا والی ان کی حالت ہے، ادھر کہا اور ادھر حاضر، اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا ایمان ذرا ویک ہے، تھوڑا سا سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، ذرا پیچھے سے ہٹتے ہیں، ذرا جھجکتے ہیں، پھر آگے بڑھ جاتے ہیں، جو سورہ بقرہ کے سیکنڈ اور تھرڈ رکوع میں جن لوگوں کا ذکر ہے کہ تھوڑی سی روشنی نظر آتی ہے تو چل پڑتے ہیں، تھوڑی سی آتی ہے تو رک جاتے ہیں، جھجک جاتے ہیں، ویک ایمان والے بھی ہیں، اور پھر اس میں وہ پکے منافق بھی ہیں جو صرف اس لیے مسلمان اپنے آپ کو کہلواتے تھے کہ اس وقت کی پولیٹیکل ضرورت تھی، اس وقت ہوا اس طرف کی چل رہی تھی، اس وقت ساری دنیا مسلمان ہو چکی تھی، اس وقت حجاز میں مسلمانوں کا ڈنکا بج رہا تھا، اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیڈ آف دی اسٹیٹ تھے، اس وقت سارے عرب قبیلے جو تھے ان کے ہاتھ میں بیعت کر چکے تھے، تو اس وقت تو مسلمان نہ ہونے کا مطلب سمپلی یہ تھا کہ آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں۔ لہٰذا جو ہپوکریٹس تھے وہ ایک لبادہ اسلام کا اوڑے ہوئے تھے، تو یہ جو ایک شدید منافقین والا جو جتھا تھا وہ اس وقت موجود تھا۔ تو اب انہوں نے آ کے شروع کیا کہ جب اس میں یہ آیتیں آنی شروع ہوئیں کہ جو بھی ہے اس کو چلنا ہے، اور سوائے اس کے کہ یا تو آپ کے پاس کوئی بہت سیریس، بہت کوئی وجہ ہو ایسی کہ جس کا کوئی جواز بنتا ہو، تو جو یہ منافقین تھے ان کی لائنیں لگ گئی وہاں پر، اور جو دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں لوگ آتے تھے اور عجیب عجیب وہ بیان کرتے تھے۔ ظاہر ہے مینلی تو ان کے ریزنز یہی تھے کہ وہ اپنی اس فصلوں کو تباہ نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ اتنی گرمی برداشت نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا خیال تھا کہ یہ بالکل موت میں منہ میں جانے والی بات ہے، لیکن اب وہ ہر شخص اپنی بات کر رہا تھا کہ بھئی میں بہت غریب ہوں، میری فصل تباہ ہو گئی تو میں سروائیو نہیں کر سکوں گا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، کوئی کچھ کہہ رہا تھا، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
वसल्लम रहमत लिलआलमीन, ज़ाहिर है वो तो उन हस्तियों में से थे जो सामने वाले के दिल और उसकी सोच, उसकी उसकी हर बात को जानते थे। उनको तो मालूम था ये शख्स खालिस झूठ बोल रहा है, ये शख्स के दिल में कोई ख़ैर नहीं है, लेकिन वो सुनते जाते थे और एक्सक्यूज़ करते जाते थे। ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते, ठीक है, आप नहीं आना चाहते। इतने अजीब-अजीब बहाने बनाए गए, सो मच सो के आयत नंबर 49 आती है, उसमें बाकायदा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस आदमी को कोट किया है कि इनमें से कोई ऐसा भी है जो कहता है कि मुझे तो इजाज़त ही दे दीजिए और आफ़त में ना डालिए। देखो ये आफ़त में पड़ गए हैं और दोज़ख सब काफ़िरों को घेरे हुए है। तो किस आफ़त में ना डालने का ज़िक्र था, उनका बयान ये था कि देखिए मैं जो हूँ एक ऐसा आदमी हूँ जो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, जिसकी बड़ी टेम्पटेशन होती है औरतों की तरफ। और मैंने ये सुना है कि जो रोमन्स हैं, जो ज़ाहिर है जो क्रिश्चियंस हैं, उनकी औरतें बहुत खूबसूरत होती हैं और बहुत गुड लुकिंग होती हैं। तो जब मैं वहाँ जाऊँगा और फिर मैं उन औरतों को देखूँगा तो फिर मेबी आई विल डू समथिंग रॉन्ग, तो ये मेरे लिए आफ़त हो जाएगी, लिहाज़ा मुझे माफ़ कीजिए। मतलब सच अ वियर्ड थिंग टू हियर एनीवन। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और होना तो चाहिए था कि शायद उनको उठा के बाहर फेंक देते ऐसे किसी बेवकूफ़ाना और इंतहाई अजीब तरीके के इस रीज़न्स के ऊपर। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी ओके ठीक है, अगर आप नहीं आना चाहते तो नहीं है उसमें। तो ये तमाम आयतें जो चल रही हैं यहाँ से आयत नंबर 42 के बाद से, तो ये सब उन काफ़िरों की ज़हनी, उन मुनाफ़िकों की ज़हनी अक्कासी कर रही हैं। फिर उनमें उन साथ-साथ उनको ये डर भी होता था। इन्हीं आयतों में ये ज़िक्र भी है कि वो ये भी डरते थे, उनके दिल में ये बात पता थी, वो ये जानते थे कि ये सच्चा नबी है। और उनको ये भी मालूम थी इसका ताल्लुक अपने रब से है, और उनको ये भी मालूम थी कि इसका रब इस पे सच्ची वही भेजता है। तो वो इस बात पे भी डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि सच्ची वही आ जाए। तो जब मदीना के शहर में या गली में या मस्जिद से आवाज़ आती थी कि भई नई वही नाज़िल हो गई है या नई आयतें आ गई हैं, तो वो डरते थे, एक-दूसरे की तरफ देखते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि इन आयतों में ये ज़िक्र आ गया हो कि ये जो फलाँ-फलाँ साहब हैं ये झूठ बोल रहे हैं और ये फलाँ-फलाँ लोग जो हैं झूठ बोल रहे हैं। मतलब उनको ये भी डर था, मतलब वो ये जानते थे कि वो जिस शख्स से झूठ बोल रहे हैं वो उनकी झूठ की असलियत जानता है। लेकिन उनका ये था कि वो शख्स इतना रहीम, इतना करीम, इतना ठंडे मिजाज के हमारे नबी थे कि उनको उनसे ये हासिल था कि ये इसने दुनिया में हमारा पर्दा रखा हुआ है। दुनिया में हमें उसने ये नहीं कहा कि अगर तुम तबूक पे नहीं जा रहे तो बस आज से तुम मुसलमान नहीं हो। वो ये कह रहा है ठीक है भई, जैसे आपकी आपकी मुसीबत मुश्किल है या मर्ज़ी है। बल्कि उसमें आया आगे जाके आयत नंबर 49 में या 43 है शायद वो आयत नंबर, उसमें तो अल्लाह सुब्हान तआला ने खुद सरज़निश की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मतलब सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि तुमने कैसे सबको माफ़ कर दिया मुझसे पूछे बगैर। उसमें खुद अल्लाह सुब्हान तआला ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि खुदा तुमको माफ़ करे कि तुमने कैसे एक्सेप्ट कर लिए इन सब की ये सारे रीज़न्स, लेकिन इसलिए कि तुम उनके हक़ में रहीम ही बहुत हो, तुम्हारे दिल में ठंडक ही बहुत है, तुम उनके ऊपर मतलब सख्ती करने वालों में से हो ही नहीं। तो ये है मेरे नबी की तालीम, ये है मेरा नबी का किरदार कि उस वक़्त जब एक-एक आदमी की सख्त ज़रूरत थी, उस वक़्त जब एक-एक नफ़स मैटर करता था, उस वक़्त जब मतलब जब आपको चीज़ों की कमी पड़ रही हो, तो उस वक़्त आप कहो कि कोई हर शख़्स का हमें मदद चाहिए, हर शख़्स का हमें हाथ चाहिए। और उस वक़्त जब लोग आके हट्टे-कट्टे बिल्कुल बज़ाहिर सेहतमंद इस तरह जवाब पेश करते थे, तो आप इनका इंतहाई खुले दिल से ना उनको ये हुक्म देते थे कि तुम मदीना से निकल जाओ, ना ही वो ये कहते थे कि तुम अब जो है मुसलमानों में शुमार नहीं होगे। जो शख्स मुझसे ये कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ, मैं कलमा पढ़ता हूँ, वो बज़ाहिर मस्जिद में आके नमाज़ भी पढ़ रहा है। तो जब वक़्त का नबी उसको मुनाफ़िक कह के नहीं बुला सकता, तो वो हमारे लिए इसमें कितना बड़ा लेसन है कि हम किसी की कोई कैसे भी अमल को देखकर ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुनाफ़िक है या क्या है। बज़ाहिर किसी का अमल कैसा भी हो, बहरहाल हम उसके लिए ये नहीं कह सकते कि वो काफ़िर है और वो इस्लाम के दर्जे से ख़ारिज है, क्योंकि जब हमारे नबी ने ये काम नहीं किया तो हम किस हिसाब से ये कर सकते हैं। तो इन पूरी आयतों में ये तमाम तफ़सील आती जा रही है। फिर वो उनका कहना ये भी था, उनका एक बयान ये भी था, जब वो ये देख रहे थे ज़ाहिर है मदीना की पूरी आबादी, मदीना के बाहर से आने वालों की आबादी जैसे ही ऐलानात हुए तो पूरे मुल्क से जो ज़ाहिर है जाबाज़ और जियाले हर हर जगह होते हैं, वो सर पे हथेली लेके फिरने वाले भी, सरफिरे भी हर हर कौम में और हर जगह होते हैं। तो मोहब्बत नबी में और मोहब्बत इस्लाम में, अपने दीन की मोहब्बत के में सरशार भी बहुत लोग थे। तो जौक दर जौक वहाँ पर नौजवानों के जत्थे आने शुरू हो गए, ग्रुप्स आने शुरू हो गए और वो उनका जज़्बा देखने लायक था कि वो तो जैसा था जैसे अपना सर हथेली पे रख कर लाए हों कि हमें कोई परवाह नहीं, हमें हमारे रब ने आवाज़ दी है और अब हम ज़रूर जाएँगे। तो ये वहाँ पर ये फिर ये शर फैलाते थे कि ये आपस में ये बात करते थे कि देखो ऐसा करेंगे कि
کہ اگر تو وہ وہاں مارے گئے سارے تو بھائی ہماری جان ہی چھٹے گی، بھائی ہم تو مارے جائیں گے، اور اگر وہ جب وہ جیت کر واپس آ جائیں گے تو ظاہر ہے وہ بہت کچھ حصہ لائیں گے، رومن سے جیتنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی پوری سلطنت کی دولت لے کر آئیں گے، اور پھر ہم ان سے کہیں گے ہاں بھائی ہم تو آپ کے ساتھ ہی تھے، ہم تو یہاں شہر کی حفاظت کر رہے تھے، ہم تو آپ کی خیر خیر کی دعائیں مانگ رہے تھے، تو ہمارا تو دونوں صورتوں میں یہ فائدہ ہے۔ تو مطلب یہ سارے ان کی جو سوچیں ہیں نا، ان کی عکاسی ان آیتوں میں کی گئی ہے۔ پھر اس میں یہاں تک کہ سو مچ سو کہ پھر جب وہ جو لوگ ان کے نبی کے دربار میں حاضر ہوتے تھے، یعنی آپ ان کی بے شرمی اور بے حیائی اور ڈٹائی کا حد یہ دیکھیے کہ جب ان کے دربار میں وہ جھوٹ کہنے کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، وہ خود اپنے دل میں یہ جانتے ہیں کہ جس شخص سے میں یہ بات کر رہا ہوں وہ میرے جھوٹ کی خوب خبر رکھتا ہے، اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لحاظ، اپنی مروت، اپنی ایک حیا کا پردہ رکھتے ہوئے آپ کو نظر جھکا کر آپ کو اجازت دے رہے ہیں، ٹھیک ہے آپ چلے جائیے، تو وہ باہر نکل کے وہ ہنستے تھے اور مذاق اڑاتے تھے۔ اور اس میں ہی وہ آیت ہے کہ اس میں کہتے تھے کہ وہ تو صرف کان ہی کان ہے، ہی اذن ہی اذن، یعنی یہ نبی تو صرف کان ہی کان ہے، مطلب یہ کہ اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہا، مطلب یہ کہ ہم کچھ بھی جا کے بہانہ کر دیتے ہیں اور ہم چھٹ جاتے ہیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ وہ سب اپنے جیسے ایک جیسا جو گروپ تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کو انکریج کرتا تھا کہ چلو چلو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اعلان تو ہو گیا ہے کہ جانا فرض ہے، لیکن تم جاؤ اور وہاں سے بس بالکل ایگزمپشن لے لو اور کچھ بھی کہہ دو، وہ تو اذن ہی اذن، مطلب یہ کہ وہ تو تم سے پلٹ کے پوچھے گا ہی نہیں کہ بھائی تم کیوں یہ کام کہہ رہے ہو یا کچھ نہیں کہہ رہے ہو، تو ظاہر ہے اس طرح کے الفاظ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو بہت ٹھیس بھی پہنچتی تھی۔ آج جو ہم یہ بات سوچتے ہیں کہ لیونگ ان اے ہیومن سوسائٹی، لیونگ بٹوین امنگ دا ریلیٹیوز، امنگ دا فرینڈز، ایک کمیونٹی میں رہتے ہوئے، ظاہر ہے لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک ان کی سختی ایک انسان جھیلتا ہے، خاص طور پر ایک جو حساس دل کا آدمی ہوتا ہے، وہ کچھ الفاظ، کسی کے سخت الفاظ، کسی کا سخت بیہیویئر، کسی کے کوئی عجیب دوسرا بیہیویئر، کسی کا مذاق اڑانا، کسی کا کچھ، تو اس سے جو اس کے دل پر اثر پڑتا ہے، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں سے مبرّأ نہیں تھے، وہ بھی ایک انسان تھے، اور ان کو جب اس طرح کے مذاق اڑانے والی اور اس طرح کی چیزیں ان کے کان تک پہنچتی تھی تو ان کے دل پہ بڑا رنج ہوتا تھا، ان کو بھی اسٹریس ہوتا تھا، ان کو بھی چیزیں ان کے لیے بھی مشکل ہوتی تھیں۔ اور یہی وہ آیتیں ہیں کہ جہاں آ کر پھر آخر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے کہ اب تم ہپوکریٹ کی نماز جنازہ نہیں پڑھو گے اور ہپوکریٹس کے لیے دعا نہیں ہوگی۔ یہی وہ وقت ہے کہ جہاں پر یہ انہی آیتوں میں یہ کلیئر سگنیفیکنس آ گئی ہے، اور اس کے بعد جو عبداللہ بن سلول تھا اس کی نماز جنازہ تو اس وقت تک آپ نے پڑھائی کیونکہ وہ سب سے بڑا منافق تھا، لیکن اس وقت تک یہ آیتیں کلیئرلی نازل نہیں ہوئی تھیں، اور اس کے بعد یہ کلیئر نازل ہو گئی کہ جو ہپوکریٹ ہے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو یہ تو ایک گروپ کا ذکر ہے ان آیتوں میں، ایک طرح کا لوگ نظر آ رہے ہیں کہ ان کے اوپر کیا گزری جب تبوک کے اتنا سخت ایکسپیڈیشن کا اعلان ہو گیا۔ اب دوسری طرف کے لوگوں کا ذکر شروع ہوگا، ظاہر ہے اتنی بڑی ایکسپیڈیشن تھی تو اس کے لیے فنڈز کی ضرورت تھی۔ اس زمانے میں کوئی یہ تو نہیں تھا کہ کوئی باقاعدہ سیلری والی آرمی ہوتی تھی، اب تک جتنی بھی جنگیں ہوئی تھیں وہ صحابہ کرام اپنے اپنے گھوڑے، اپنے اپنا اونٹ، اپنی اپنی تلوار، اپنی ہر چیز، اپنا پانی، اپنا کھانا، وہ اپنے ایکسپنس پہ جاتے تھے، خود سے شریک ہوتے تھے اس میں۔ وہ جو ریاست مدینہ والی بات تھی یا کوئی جو ایک گورنمنٹ کی طرف سے تو کوئی چیز نہیں دی جاتی تھی، وہ آرمی تو ابھی تک اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو بہت بعد میں جا کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پھر باقاعدہ ایک آرمی اسٹیبلش ہوئی، ان کی تنخواہیں بندھی، ان کو گھوڑے اور تمام اسلحہ جو تھا وہ فنڈ کی طرف سے دیا جاتا تھا۔ یہ تو وہ وقت تھا ہی نہیں۔ تو اب ہوا یہ کہ جب لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا اور جب جمع لوگ آنے لگے تو اٹ نیڈز اے بگیسٹ اماؤنٹ آف منی، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سب سے بڑی ایکسپیڈیشن تھی، تو لہٰذا سب سے بڑے فنڈ ریزنگ جو ہے وہ اس ٹائم پہ ہوا ہے۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں منبر پہ کھڑے ہو کے ڈیلی آپ فنڈ ریزنگ، جس طرح ہم یہاں پہ ہم مسجدوں میں فنڈ ریزنگ ہوتا ہے تو فنڈ ریزنگ خطبے کے بعد کیا کرتے تھے، اور اسی میں آپ نے یہ آیت فرمائی whoever finance the جیش العشرہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، آپ خود کہہ رہے ہیں جیش العشرہ یعنی the army of great difficulty, the expedition of great difficulty، کہ جو اس ایکسپیڈیشن آف گریٹ ڈیفیکلٹی کو فائنانس کرے گا he shall be given جنہ، اس کو جنت دی جائے گی اس صلے میں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اعلان فرمایا، اس میں مسجد سے اور مستقل روز یہ اعلان ہوتا تھا۔ تو اب دوسری طرف جو جانثاران ہیں، جو محبت والے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں اپنے دین اور دنیا سب لٹانے والے ہیں، وہ گروپ کا اب یہاں پر پلے ہمیں نظر آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مختلف روایات ہیں، انہوں نے کہا کہ جب یہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت منبر پہ کھڑے ہو کے پڑھی یا یہ اعلان فرمایا کہ جس نے بھی جیش العشرہ کو فائنانس کیا اس کے لیے جنت، اس کو جنت عطا کی جائے گی،
تو آپ نے اس وقت وہیں کھڑے ہو کے کہا کہ میں 100 اونٹ اور ان کے سامان کے ساتھ اس کو ہدیہ کرتا ہوں۔ 100 اونٹ اور اس کا سامان بہت بڑی چیز تھی اس زمانے میں، کہتے ہیں کہ یہی سب سے بڑا شیئر تھا، یعنی دا بگیسٹ جو اماؤنٹ آف دا منی ملی وہ یہی تھا۔ کہیں پہ روایتیں ہیں 200 اونٹ، کہیں پہ روایتات ہیں 300 اونٹ۔ تو بہرحال حضرت عثمان کی اسٹوری میں یہ بتایا جاتا ہے، تفصیلات اس کی یہ ہے کہ آپ اس زمانے میں جب یہ تمام ایکسپیڈیشن کی تیاری شروع ہوئی تو حضرت عثمان چونکہ ایک بزنس مین تھے، مرچنڈائز تھے، آپ کا ایک قافلہ سیریا سے واپس آ رہا تھا سامان وامان لے کے، تجارت کر کے۔ اس قافلے میں کوئی کہہ رہا ہے 100، کہیں پہ روایت ہے 200 اور کہیں پہ روایت ہے 300، واللہ عالم۔ اس میں جتنے اونٹ اور جتنا سامان بھرا ہوا تھا، تو آپ نے وہیں بیٹھے بیٹھے یہ نیت کی کہ یہ سب میں نے وقف کیا اس ایکسپیڈیشن کے لیے۔ تو جیسے ہی وہ قافلہ مدینے پہنچا، آپ اس قافلے کی وہ جو مہار اونٹ کی پکڑ کر آپ اس پورے قافلے کو مدینہ کے بازار میں لے گئے، اور وہاں اس کے اونٹ، اس پہ سامان، اس پہ جو بھی چیزیں بیش قیمت تھیں، جو اس کے اونٹوں کے سڈل تھے، جو ان کی اور دوسری چیزیں تھیں، ہر چیز فروخت کر دی وہاں پر، اور اس کے عوض آپ کو 1000 سونے کی اشرفیاں ملی۔ اور وہ 1000 سونے کی اشرفیاں، مطلب ظاہر ہے 1000 اشرفیاں بہت بڑا ایک اس کا وزن بھی ہوگا، اور اس کا وہ اماؤنٹ بھی بہت بڑا ہوگا۔ تو آپ کے پاس اس وقت کے زمانے کے لحاظ سے کوئی، یعنی کوئی کپڑے کا تھیلا یا کوئی ایک ایسی چیز بھی آپ نے نہیں رکھی اپنے پاس اس سامان میں سے، یا کوئی جو زمانے میں کچھ سامان کیری کرنے کے لیے کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی، وہ تمام سامان آپ نے فروخت کر دیا۔ اور وہ جو اشرفیاں تھیں وہ ساری کی ساری آپ نے، جو آپ کا عبا جو آپ پہنے ہوئے تھے، جو آپ نے جبہ پہنا ہوا تھا، اس جبے کی جھولی میں آپ نے ان کو بھری، اور وہ جھولی لا کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آگے ڈھیر کر دی کہ یہ میری طرف سے آپ نے جو اعلان کیا تھا۔ اور ظاہر ہے 1000 اشرفیاں، اور پھر اس زمانے کا سونا اور اس زمانے کے وہ اشرفیاں، تو وہ پورا ایک ڈھیر بن گیا مسجد نبی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اور روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اشرفیوں کو اپنے ہاتھ سے الٹتے پلٹتے دیکھتے رہے، اور آپ یہ کہتے رہے کہ آج کے بعد عثمان کے اوپر کوئی ہارم نہیں ہے، واٹ ایور ہی ڈو دیر از نو ہارم آن عثمان، یعنی یہ جو فری ہے، یعنی اس نے اتنا کر لیا ہے کہ اب اس کی یہ جو عمل ہے، اس کے بعد اس کی کوئی چیز جو ہے اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کے نامہ اعمال میں اس کے گناہ، اس کے جو ثواب ہیں، اس کی جو نیکیاں ہیں، ان کو کم نہیں کر سکتی۔ تو دس از حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو جان سالان نبی میں تھے۔ یہی تبوک کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس میں جو ہم سب بچپن سے ایک اسٹوری، بہت مشہور اسٹوری سنتے آئے ہیں کہ نبی، جس میں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے گھر کا سارا سامان دیا اور حضرت عمر نے آدھا۔ تو یہی وہ واقعہ یہیں تبوک کے وقت پیش آیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان کیا ممبر پہ کھڑے ہو کر کے، اچھا جو بھی جیش الاسرہ کو فائنانس کرے گا اس کو جنت۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فیلنگز بیان کرتے ہیں کہ میں نے مسجد میں جب یہ سنا، اور میں نے دل میں ہمیشہ ہی سوچا کہ میں وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھیے پازیٹیو کمپٹیشن بھی ایک اچھی چیز ہے، پازیٹیو کمپٹیشن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے اور صدقات لے جانے کی دوڑ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پسندیدہ نگاہ سے دیکھا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ وہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ تو دو میں سے دوسرے ہیں، لیکن وہ ان کی ہر وقت یہ خواہش اور کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی نیکیوں میں، اپنے کردار میں، اپنے اعمال میں اتنا آگے بڑھ جاؤں کہ میں بھی ابوبکر صدیق کا مقام حاصل کر لوں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ سوچتا ہوا آیا کہ آج وہ موقع آ گیا ہے کہ آج میں برابر کر دوں گا، آج وہ موقع آ گیا ہے کہ آج میں سبقت لے جاؤں گا شاید۔ اور آپ گھر تشریف لائے اور آپ نے اپنا تمام مال، یعنی جو بھی کچھ گھر میں چیزیں ہوں گی، جیسے گندم چاہیے تھی اس وقت، جو ویٹ چاہیے تھا، جو گھوڑے یا جو بھی مال آپ کے پاس تھا، اس سب کو ایکولی ڈیوائڈ کیا، اور آپ اپنے گھر کا تمام، اپنی جو ہے سمجھ لیجئے کہ آپ جتنا بھی مال ہے اس میں سے آدھا مال لے جا کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو دیکھا تو ظاہر ہے وہ ٹو مچ تھا، اور آپ کو معلوم ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویسے کوئی بہت زیادہ امیر صحابی بھی نہیں تھے، تو لہٰذا جو بھی کچھ مال ان کا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے حالات کا اندازہ بھی ہوگا، تو انہوں نے حضرت عمر کی طرف دیکھ کے پوچھا، یا عمر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اتنا ہی سامان یہ میں اپنے بچوں کے لیے، بیوی کے لیے جو بھی ہے پروویژن چھوڑ آیا ہوں۔ اور پھر اتنی دیر میں حضرت ابوبکر صدیق مسجد کی طرف آتے ہوئے تشریف لایا، اور جب انہوں نے لا کے اپنا سامان وہاں پر ڈھیر کیا مسجد میں، وہاں پر ایک جگہ بنا دی گئی تھی جس میں سب لوگ لا کے وہ سامان جمع کرتے جا رہے تھے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابوبکر صدیق کے گھر کے حالات بھی معلوم تھے۔ تو جب انہوں نے اس سامان کو دیکھا جو حضرت ابوبکر صدیق نے وہاں لائے تھے، جو بھی گھوڑے، اونٹ اور تلواریں، جو بھی کھجوریں چیزیں وہ لائے ہوں گے، تو ان کو اندازہ ہوا، تو انہوں نے کہا اے ابوبکر گھر میں کیا چھوڑا ہے؟
تو انہوں نے کہا گھر میں میرے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول بس، تو جو علامہ اقبال کا شعر ہے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس، تو وہ والی بات تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن میں نے دل میں یہ طے کر لیا کہ میں کبھی بھی ابوبکر سے سبقت نہیں لے سکوں گا، اور آج کے بعد میں کبھی ان سے کمپٹیشن نہیں کروں گا۔ اس دن میں نے یہ دل میں طے کر لیا کیونکہ ہی از آلویز اہیڈ آف می۔ تو یہ جو انتہائی ایمان افروز اسٹوری ہے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی، یہ بھی وہی غزوہ تبوک ہے، یہ بھی اسی موقع پر آئی تھی۔ اس میں پھر حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف، یہ بھی ایک بہت بڑے غنی صحابہ میں سے ہیں، بزنس مین تھے، مرچنٹائز تھے، بالکل اپنا ہر چیز ایک ایک پیسہ چھوڑ کے مکے سے مدینے موو ہوئے تھے، لیکن ود ان 8 ایئر، ظاہر ہے یہ سن 9 ہجری کا ذکر ہے، تو ود ان 8-9 ایئرز انہوں نے دوبارہ، چونکہ بزنس مین مائنڈڈ تھے، اپنی تجارت کے ذریعے سے جو بھی کچھ ان کو مال وال ملتا، جنگوں سے ملا، کچھ غنیمت ملی، بہرحال انہوں نے اتنا کرا تھا کہ وہ بھی بہت ویل آف صحابیوں میں سے تھے، اور انہوں نے بھی 200 اقیہ گرین صدقہ کیا۔ 200 اقیہ اس زمانے کے لحاظ سے بہت بڑی کوئی ایک ویٹ کی کوئی چیز ہوتی تھی، جس کے متعلق کہنے کا یہ ہے کہ اس میں اتنی گندم آئی کہ وہ بہت بڑا شیئر تھا اس وقت کی فوج کے لیے، کھانے پینے کی چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے۔ تو یہ تو وہ صحابہ کرام ہیں، یہ یہاں پہ ایمان کا جذبہ یہ نظر آ رہا ہے۔ اس کی دوسری سائڈ یہاں پہ یہ تھی کہ ایک صحابی جب بار بار ایوری ڈے اینڈ نائٹ مسجد کے ممبر سے اعلان ہو رہا تھا کہ جو جیش الاسرا کو فائنانس کرے گا اس کو جنت ملے گی، کیونکہ معاملہ یہ تھا کہ بہت سارے لوگ تو ایسے تھے کہ ظاہر ہے جو اپنے آپ کو سیلف فائنانس کر سکتے تھے، ان کے پاس 1 یا 2 اونٹ بھی تھے، ان کے پاس کچھ نہ کچھ سامان ساتھ لے جانے کے لیے بھی تھا، لیکن بہت سارے جو لوگ اس بات کے لیے حاضر ہو گئے والنٹیئرلی کہ ہم آپ کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور ہم اس جنگ میں شریک ہونا چاہتے ہیں، ان کے پاس نہ کوئی اونٹ تھا، نہ گھوڑا تھا، نہ کچھ ساتھ لے جانے کے لیے سامان تھا، نہ وہ ان کے پاس وہ اپنے کھانے پینے کا کر سکتے تھے، تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی فائنانس چاہیے تھی، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہیے تھا کہ کہیں سے کوئی ان کو ایڈ ملے جا کے، تاکہ وہ ان تمام والنٹیئرس کو بھی پرووائڈ کر سکیں۔ تو اس میں ایک انصاری صحابی کا قصہ بھی بہت مشہور ہے، جو آتا ہے کہ جب انہوں نے بار بار یہ اعلان سنا تو انہوں نے، وہ انتہائی غریب تھے، انتہائی غریب، ان کے پاس کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے پوری رات محنت کری، اور پوری رات محنت کر کے صبح فجر کے وقت جو ان کو اس کی اجرت ملی وہ 2 مٹھی کھجوروں کی صورت میں ملی۔ تو 1 مٹھی آپ اپنے گھر والوں کے لیے دے آئے، اور 1 مٹھی لے کر آپ حاضر ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں، اور آپ بڑی شرمندگی کے ساتھ کہ یا رسول اللہ، میں بہت غریب آدمی ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکا، تو میں یہ چیز لے کر آیا ہوں، اور یہ پیش کی گئی۔ تو اس پہ وہاں جو تمام منافقین، اور دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اس سارے کاروبار میں وہ منافقین جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہیں مجلس میں، مطلب ایسا نہیں ہے کہ ان کو مسجد سے آنے سے روک دیا گیا ہو، یا ان کو اس جگہ آنے سے روک دیا گیا ہو، کہ جب آپ جا ہی نہیں رہے اور اب آپ کچھ کر ہی نہیں رہے ہیں، تو آپ اس سارے والنٹیئر، اس ساری جگہ میں، اس پوری اس میں شامل ہی کیوں ہیں ایونٹ میں، وائی آر یو ہیئر؟ لیکن وہ پھر بھی آتے تھے، پھر بھی بیٹھتے تھے، وہ ساری کاروائیاں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے تھے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا۔ تو آیہ نمبر 79 سورہ جو اس کی نازل ہوئی ہے، سورہ توبہ کی، وہ اسی بات کے اوپر نازل ہوئی ہے کہ وہ جو ذی استطاعت مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے، تو وہ کیا کرتے تھے، جو مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں تو وہ ان کے اوپر تو یہ لعن طعن کرتے تھے کہ یہ شو آف کر رہے ہیں، یہ تو کوئی دکھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ کتنے بڑے وہ ہیں، مطلب وہ والی بات ہے نا کہ ان کی چونکہ دل میں ایمان ہی نہیں تھا، تو وہ ہر چیز ان پہ وہ غلط پہلو نکال لینا ان کے لیے آسان تھا۔ تو جو زیادہ دے رہا ہے اس کو تو وہ یہ اس کی محنت کو، اس کی قربانی کو، اس کی سیکریفائس کو، بجائے وہ ریکگنائز کرنے کے، اس کو وہ بالکل ختم کرنا چاہ رہے ہیں لوگوں کی نگاہ میں۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں، یہ تو صرف چاہ رہا ہے کہ اس کی واہ واہ ہو جائے، اس لیے اس نے ایسا کیا ہے۔ اور جو کم دیتے تھے تو اس پہ جو ہے وہ اس پہ یہ مذاق اڑاتے تھے کہ تم یہ اتنا سا لے کے آئے ہو، اس سے کیا حاصل ہوگا؟ کہتے یہ ہے کہ وہاں جب انہوں نے وہ 1 مٹھی کھجور پیش کی تو ایک منافق نے یہ کہا کہ تم تو خود ہی اتنے غریب ہو کہ تم یہ ان کو کیا دے رہے ہو، اس کے سب سے زیادہ مستحق تو تم خود ہو، تم خود ہی رکھ لو یہ۔ اور دوسرے نے اس کا یہ مذاق اڑایا، ان کا یہ مذاق اڑایا کہ اتنی سی 1 مٹھی کھجور سے کیا ہو جائے گا، مطلب کیا تم کتنا بڑا ان کا تم وہ کر دو گے ہیلپ 1 مٹھی کھجور دے کر؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جتنی برکت اس 1 مٹھی کھجور میں ہے وہ کسی چیز میں نہیں ہے، اور آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ یہ جو مٹھی پر کھجوریں ہیں، تو یہ جو ڈھیر لگا ہوا تھا مسجد نبوی میں تمام چیزوں کا، سامان کا، یہ اس کے اوپر پھیلا دو تاکہ یہ اس کی برکت سے ان سب چیزوں میں بھی برکت ہو جائے۔ تو بیسیکلی اس تبوک کے واقعے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت چیزیں ہیں جو ہمارے آنکھیں کھولنے کے لیے، اور اس طرح کے بہت سارے ایمان افروز جو ہیں ہمیں اس میں تمام واقعات ملتے ہیں۔ تو اس کے بعد کچھ لوگ وہاں پہ ایسے بھی تھے، یہ آخری بات ہم اس کے بارے میں کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کو یہاں پہ ختم کریں گے، پھر نیکسٹ آ کے آگے ہم اگلا اس کا چیپٹر کر سکیں گے۔
کچھ لوگ البتہ ضرور واقعتاً ایسے بھی تھے کہ جن کا بہت ہی جینوئن ریزن تھا، یعنی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے پاس جو دل سے چاہتے تھے کہ ہم جائیں، لیکن نہ ان کے پاس اونٹ تھا، نہ گھوڑا تھا، نہ ان کے پیچھے گھر کے حالات ایسے تھے کہ وہ ایک وقت بھی ان کے گھر والے پیچھے ان کی اس محنت یا مزدوری کے بغیر سروائیو کر سکیں، اور مطلب کوئی ان بیچاروں کے ایسے حالات نہیں تھے کہ ان کے پاس ایک جوڑا کپڑے سے زیادہ ان کے پاس کوئی پروویژن نہیں تھا کہ وہ کس طرح اتنے بڑے سفر پہ نکل جائیں، تو وہ بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور روتے تھے کہ بھئی آپ ہمیں کہیں سے سفاری کا انتظام کر دیجئے، کہیں سے ہمیں کسی چیز کا انتظام کر دیجئے، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو لوٹا دیتے تھے کہ بھئی میں کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ روتے ہوئے باہر نکلتے تھے، اور ان کو باقاعدہ وہاں اس زمانے کے اس ایونٹ میں جو پورا جو ایک ماحول بنا ہوا تھا اس وقت شہر کا، تو باقاعدہ وہاں پر ان کو اس پورے گروپ کو نام دیا گیا بکاؤن۔ بکاؤن مانے جو رونے والے، آہوزاری کرنے والے، بالکل وہ کرنے والے، ہائے ہائے کرنے والے، کہ مطلب یہ وہ لوگ ہیں جو ہائے ہائے اس بات پہ کر رہے ہیں کہ یہ جانا چاہتے ہیں مگر دیر از نو وے کہ یہ کس طرح جائیں۔ تو مطلب یہ بھی ایک ہے، اور پھر اسی پہ جو آیتیں نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ جنگ تبوک ختم ہوئی اور آپ واپس آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں اس تبوک کے انعام کے اور اس کے ریوارڈ کے اور اس کی جزا کے حقدار، وہ لوگ بھی ہیں جو تمہارے ساتھ دل سے آنا چاہتے تھے، جو کوئی وادی ایسی نہیں گزری جس میں وہ تمہارے ساتھ نہ رہے ہوں، جس میں ان کا دل تمہارے ساتھ نہ اٹکا ہوا ہو، اور ان کو بھی اتنا ہی ثواب ملے گا۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مگر وہ تو مدینے ہی رہے، نہ تو وہ چلے ہی نہیں، کچھ انہوں نے تکلیف اٹھائی نہیں، انہوں نے کہا نہیں، لیکن ان کا جذبہ جو تھا وہ صادق تھا، اور یہیں سے وہ بات آتی ہے کہ انما الاعمال بالنیات کی، جس کی نیت صادق تھی وہ جائے بغیر بھی اس نے وہ ثواب حاصل کر لیا، اور جن کی نیتیں صادق نہیں تھیں وہ انہوں نے اگر وہ گئے بھی لیکن وہ صرف دکھانے کے لیے گئے تو ان کا چیز جو تھی وہ قبول نہیں ہوئی۔ یہیں پر ایک چھوٹا سا واقعہ حضرت زید ال- البتہ بن زید کا بھی ہے کہ جب بار بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے کھڑے ہو کر یہ فائنانسنگ کے لیے اعلان کرتے تھے، اور یہ بھی بہت غریب صحابی تھے، بہت غریب، ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کھڑے ہو کے کہا یا رسول اللہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو ایک مٹھی کھجور بھی نہیں لے کر آ سکتا، لیکن میں یہ صدقہ کر سکتا ہوں کہ میں جو ہوں، جو لوگ آپ کے لیے برا برا الفاظ کہہ رہے ہیں، جس کا دکھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوتا تھا، ظاہر ہے وہ ایذا پہنچتی تھی، باقاعدہ قرآن میں یہ الفاظ ہیں کہ وہ ایذا پہنچتی تھی ان کو، یعنی وہ شدید ہرٹ ہوتے تھے، تو میں یہ کر سکتا ہوں کہ جب وہ کوئی شخص مذاق اڑائے گا، جب کوئی شخص بری بات کرے گا، کوئی شخص کوئی نیگیٹو بات کرے گا، بعض اوقات بات نیگیٹو بھی اس انداز میں کی جاتی ہے کہ سننے والے کو محسوس بھی نہیں ہو رہی ہوتی کہ وہ کس طرح ایک سیاسی طور پر اس بات کو گھما رہا ہے سامنے والا۔ اکثریت عوام الناس جو ہے وہ بہت باتوں کی ان ڈیپتھ میں بھی نہیں جا پاتی، بظاہر وہ کسی کو بڑا اچھا بڑا وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ جو کچھ کہہ رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو تو ان صحابہ نے یہ آفر کی کہ میں اب گلی محلے میں کھڑا رہوں گا، اور جو شخص آپ کے خلاف بات کرے گا، جو شخص اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ دے گا، جو شخص ایسے کچھ الفاظ بیان کرے گا، میں اسے جا کے کنفرنٹ کروں گا، اور میں کہوں گا کہ نہیں تم نے غلط کہا، وہ ایسا نہیں، وہ ایسا ہے۔ اتنا بڑا جہاد ہے یہ کہ کسی کی پیٹھ کے پیچھے کسی شخص کی ڈگنیٹی کو، کسی شخص کی عزت کی حفاظت کرنا، اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے تمہاری یہ چیریٹی ایکسیپٹ کی۔ مطلب یہ بھی ہم چیریٹی کو صرف کوئی پیسے دینا ہی سمجھتے ہیں، ایک دوست کی غیر موجودگی میں اگر وہاں کسی محفل میں کوئی بات ہو رہی ہو، وہاں کھڑے ہو کے یہ کہنا کہ نہیں ایسا نہیں ہے، وہ تو ایسا ہے، اس کو گارڈ کرنا، اس کی ڈگنیٹی کو، اس کی عزت کو، یہ بھی چیریٹی ہے۔ اور اسی آیت کے ریفرنس میں ان صحابی نے کہی تو کیا پھر میں بھی اس بات کا حقدار رہوں گا کہ مجھے بھی انہی صحابہ میں شامل کیا جائے جنہوں نے اتنا یہ قربانیاں دیں، اور اس پہ کہا کہ ہاں آپ بھی یہ بھی جہاد ہے، سچ بول کے کھڑے ہو کر ایک ایسی جگہ پہ جہاں آپ اگینسٹ دا اسٹریم بات کریں، جہاں سب ایک ماحول میں جا رہے ہیں اور آپ دوسری بات کہیں، اور آپ کو یہ اس بات کا ڈر ہو کہ میری دوسری رائے کی وجہ سے شاید لوگ مجھے ناپسند کریں گے یا میرا مذاق اڑائیں گے یا وہ مجھے پھر دوبارہ شامل نہیں کریں گے، لیکن ڈزنٹ میٹر، سچ بات کو کسی دوسرے کی ڈگنیٹی کی حفاظت کرنا جو ہے وہ بھی اتنا بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اس میں پھر چھوٹی سی سٹوری میں ہمیں 5 منٹ اور ہے، ہم کر لیتے ہیں کہ حضرت ابو در کی سٹوری ہے کہ حضرت ابو در غفاری جو تھے، ہم کو پتہ ہے کہ بہت بڑا نام، بہت جلیل القدر صحابی، اور آپ کا بھی بہت بڑا مرتبہ ہے، اور آپ کا بھی زہد اور تقوی میں بہت اعلیٰ مقام ہے، تو وہ بھی ساتھ نکلے تھے اس ایکسپیڈیشن کے لیے، لیکن ہوا یہ کہ آپ کے اونٹ کے ساتھ کوئی پرابلم تھی، وہ اونٹ یا تو کچھ سست تھا یا بیمار تھا، یا اس کو چلنے میں کچھ جیسے کوئی ہو نا، کوئی پرانی گاڑی ہو جو چلتی نہ ہو،
تو وہ ہوا یہ کہ ساری آرمی آگے نکل گئی اور یہ پیچھے رہ گئے، اور وہ اونٹ جو ہے وہ کسی طرح چل کے نہ دے، اور اس میں ان کو اتنی پریشانی ہو رہی تھی، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ اترے اس اونٹ پہ سے، اور اونٹ کے اوپر جو بھی سامان انہوں نے ظاہر ہے پورے 1 مہینے بھر کا راشن یا پانی یا تلوار یا جو بھی کچھ انہوں نے لاد رکھا تھا اس کے اوپر، وہ انہوں نے اپنی کمر پہ لادا اور انہوں نے پیدل ہی سفر شروع کیا، اور اب چونکہ آرمی تو ان سے بہت آگے نکل چکی تھی تو وہ بالکل تنہا رہ گئے تھے۔ تو جب یہ لوگ سارے وہاں پہنچ گئے اور پہنچ کے ان کو 1-2 دن ہو گئے، تو انہوں نے دیکھا دور ٹیلے کے اوپر سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا، انہوں نے گرد اٹھتی ہوئی دیکھی، اور انہوں نے دیکھا کہ کوئی ایک باڈی جو ہے، کوئی ایک انسان جو ہے وہاں سے ایک ہِولا سا نظر آیا کہ وہ آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیٹ اٹ بی ابو ذر، یعنی کاش یہ ابو ذر ہی ہوں، اور وہ جب قریب آئے تو وہ ابو ذر ہی تھے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ اب ہم آج جس کو ڈیتھ ویلی کہتے ہیں، اتنے سخت گرمی میں اور وہ اتنا سامان اپنی کمر پہ لاد کر کوئی ذی روح کیسے سروائیو بھی کر سکتا ہے، اور یہ ایمان کی دولت ہے اور یہی ایمان کی طاقت ہے۔ اور اسی طرح حضرت ابو خثیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سٹوری بھی آتی ہے کہ وہ ایک ایسے صحابی تھے کہ ایمان والے تھے، بہت دل میں رکھتے تھے، لیکن یہ سٹوریز ہم کو یہ بتاتی ہیں کہ ہاں ہم جو ہے کوئی بہت دور، یہ ہم سے کوئی بہت دور کی چیزیں نہیں ہیں، ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ تو کوئی بہت بڑے لوگ تھے لہٰذا ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ میں سست ہو گیا، میں سوچتا رہا ہاں چلا جاؤں گا، بس پھر ساحلی میں نے یہ فیصلہ تو نہیں کیا کہ نہیں جاؤں گا، لیکن تساہلی میں اور اس میں رہ گیا، اور یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قافلہ لے کے نکل گئے۔ لیکن جب وہ نکل گئے اور ایک دن یہ اپنے گھر تشریف لائے تو ان کی بیویاں تھیں، ان کے باغات تھے، انہوں نے وہ باغ کے نیچے وہاں پانی وانی تھا، وہاں ان کے لیے کھانا بنایا اور سب جگہ تیار کی کہ آپ آئیں بیٹھیں کھانا کھائیں۔ تو جیسے ہی اس جگہ گئے تو وہ اس جگہ کا آرام، سکون، لگژری دیکھ کر ان کے دل میں خیال آیا کہ میں تو اس باغ میں، درخت کے سائے میں، ٹھنڈے پانی کے چشمے کے پاس بیٹھ کے کھانا کھاؤں اس بستر کے اوپر اور اپنی بیوی کے ساتھ رہوں، اور میرا نبی جو ہے اس وقت وہاں دھوپ میں اور صحرا میں خاک چھان رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، وہ اسی وقت اٹھے اور انہوں نے تمام اپنا سامان جمع کیا اور گھوڑے پہ دوڑ لگائی، اور وہ بھی اسی طرح ہوا کہ جب آرمی وہاں پہنچ چکی تھی تو ایک دن وہاں صبح لوگوں نے دیکھا کہ کوئی گھوڑ سوار بھاگا ہوا آ رہا ہے، تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لیٹ اٹ بی ابو خثیمہ، اینڈ ہی واز ابو خثیمہ۔ تو یہ تمام جو واقعات ہیں یہ ہمارے ڈیفینیٹلی آنکھیں کھولنے کے لیے، ایمان کو بڑھانے کے لیے، اور ان واقعات اور ان ایمان کی جو ان کی جو ایک رینج ہے اس میں اپنے آپ کو جج کرنے کے لیے بہت بڑی چیزیں ہیں ہمارے لیے لرن کرنے کے لیے۔ ابھی چل رہا ہے ہمارا تبوک کا واقعہ، انشاءاللہ تعالیٰ باقی پھر اگلے ٹائم پہ ہم اس کو یہاں پہ کلوز کرتے ہیں، اور اگلے سیشن میں باقی اس کا قصہ شروع کریں گے ایک ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔